نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اپنے والدین اور اپنے استاذہ کا فرما بردار بنا کے رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار بنا کے رکھے۔ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے ہمارے والدین، اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خصوصاً والدہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عزت اور احترام اور ان کے احکام کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ان کے سامنے جھک جائے اور ان کی فرمائش پوری کرے۔ جس طرح ہم جوان یا چھوٹے تھے اور ہمارے والدین ہماری فرمائشوں کے آگے جھک جاتے تھے۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ والدین کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ جیسے ایک بچی نے کہا کہ میری ماں مجھ سے کتنا محبت کرتی ہے مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں ایک بیٹی کی ماں بنی۔ تو جب آپ بچہ پالتے ہیں تو اس لمحے کو سوچیں کہ اسی طرح میرے والد نے، میری والدہ نے مجھے پالا۔ ہم کہیں بازار گئے ہوں یا ہمارے بچوں کے جو باپ ہیں آفس سے آئیں تو وہ سب سے پہلے بچوں کو ڈھونڈتے اور بچوں کا پوچھتے ہیں۔ اگر گھر ہیں تو بچے تو پہلے ہی بھاگتے دوڑتے آ کے گلے لگ جاتے، اور اگر کہیں گئے ہیں تو واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے باپ ان کو گلے لگاتا ہے، دوڑ کے باپ کی گود میں بچے چڑھ جاتے ہیں۔ تو جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، اپنے بچے پالنے لگ جاتے ہیں، تو بوڑھے ماں باپ انہیں چپ لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر آپ آفس سے آ کے یا خواتین پھر ماں باپ کی طرف نہ دوڑ کے جاتی ہیں تو نہ گود میں سر رکھنے کی خواہش ظاہر کرتی ہیں، جبکہ وہ اب اسی طرح چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے بچے باہر سے آئیں تو اسی طرح ہمیں مس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے حقوق کو اس طرح بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ امام ابن کثیر نے والدین کے ساتھ احسان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کی وصیت فرمائی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو آپ کو عدم سے وجود بخشنے کا سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں اسی کے ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں، تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم کیا حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم اوپر تمہارے، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، وبالوالدین احسانا، والدین پہ احسان کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ آپ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور ماں باپ کے ساتھ احسان کریں. اگر آپ کی موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کرنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بات چیت کرنا. یہ جو اف ہے نا، یہ الفاظ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اف تنگ کر مارا آپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے. اف وہ ماتھے کی سلوٹیں بھی ہیں جو آپ منہ سے تو نہیں کہتے، لیکن آپ ماتھے سے آپ کی ناگواری کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں اور آپ ان کا کام کر رہے ہیں لیکن ماتھے پہ ناگواری کے اثرات ہیں، منہ بنا ہوا ہے اور آپ خاموشی سے ان کا کام کر دیتے ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ خوش دلی سے نہیں کر رہا، مجبوری کر رہا ہے، تو نیکسٹ وہ پھر آپ کو نہیں کہتے. تو یہ کہنا تو بہت ہی کبیرہ گناہ میں آ جاتا نا کہ منہ سے کہیں کہ اف آپ لوگوں نے تو ہمیں کھپا مارا ہے، یا آپ لوگوں نے ہمیں تنگ کر مارا ہے، یا آپ لوگ تو چپ ہی نہیں کرتے اور یا کہتے ہیں آپ لوگ تو راضی ہی نہیں ہوتے. یہ تو بہت ہی بڑے گناہ میں آتا ہے نا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضے پورے کرنا بھی اشد ضروری ہے. بڑھاپے میں خاص طور پر ان کے سامنے اف تک کہنے کی بھی ممانعت کی گئی، اور ڈانٹنا ڈپنا بہت ہی بدبخت ہے وہ اولاد. بڑھاپے میں والدین کمزور، بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، جبکہ اولاد جوان ہوتی ہے اور وسائل پر قابض ہوتی ہے. پھر جوانی میں اپنے بڑے جذبات ہوتے ہیں، اپنے بڑے کام ہوتے ہیں، اور بڑھاپے میں بس تجربات ہوتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے. بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں نا دونوں کی سوچ. یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. ان حالات میں والدین کے ادب و احترام کے تقاضوں کو خاص طور پر مد نظر رکھنا اور ہر وقت والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا اولاد کے لیے فریضہ لازم کی حیثیت رکھتا ہے. حقوق الوالدین پورے تو ہو نہیں سکتے، جیسے میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا. دے سکتے ہیں آپ اس ایک رات کا بھی حق جو انہوں نے آپ کے ساتھ گزاری. اس کیلشیم کو واپس لوٹا سکتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ماں کی ہڈیوں سے آپ کو گئی. کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. وہ راتیں نہیں دے سکتے، رات کا ایک لمحہ نہیں دیکھ سکتے. وہ وقت، جوانی، کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو کرنا کیا ہے؟ جیسے میں نے بھی کہا نا، انہیں وقت دینا ہے. ایسے طریقے ضرور اپنائیں جن پر عمل کر کے آپ ان کی رضا حاصل کر سکیں، انہیں خوش کر سکیں. مثلا مختلف مواقع آتے ہیں نا، عیدیں آتی ہیں، رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے، خاندان میں کسی کی شادی ہوتی ہے، پوتے پوتی، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، ان کے بہن بھائی، بھتیجے بھانجے. ان سے پوچھیں، ان موقعوں پہ ان سے مشورہ لیں، رائے لیں، پوچھیں ان کی خواہشات کیا ہیں، وہ کیسے عید الفطر مناتی تھی، وہ عید الاضحیٰ میں کیا کرتی تھی، رمضان المبارک میں ان کے کیا شیڈول تھا، بیٹے بیٹی یا پوتا پوتی یا بہن بھائی یا ان کے بھتیجے بھانجے کی شادی کے موقع پہ وہ کیا دینا چاہتی ہیں. وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ خود والدین ہینڈ ٹو موتھ ہو چکے ہوتے ہیں. آپ شادی کے اس موقع پر کون سا لباس پسند کریں گے؟ پوچھیں ان سے. پہلے ان کے کپڑے بنائیں، پہلے ان کے جوتے بنائیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو وہ اپنے بعد میں بناتے تھے اگر انہیں بچت ہو جائے تو، ورنہ وہ پہلے آپ کے بناتے تھے کہ ہم کہیں جائیں تو ہمارے بچے بہتر لباس میں ہوں، ہمارے بچے باقی بچوں سے کمتر نہ لگیں. خوبصورت شوز، خوبصورت ڈریس، خوبصورت جولری. آج وہ آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ کو شاندار طریقے سے انہیں تیار رکھنا چاہیے، بہترین طریقے سے. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ان کی چوائس ختم ہو گئی ہے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو
چھوٹا موٹا کچھ بھی پہنا دیا جائے گزارا ہو جاتا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ گھر رہیں، ایسے ہی تھک جائیں گی. اصل یہ نہیں ہوتا، اصل ہوتا ہے یہ نہ ہی جائیں، ان کو کون خیال رکھے گا. کسی کو پاس بٹھا جاتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی جائیں شادی پہ. کوئی ماتم ہوتا ہے، آپ بیٹھے ہم جنازہ پڑھ آتے ہیں، اب آپ کو کہاں ہم ساتھ گھسیٹتے پھریں گے. ان کا نہیں دل چاہتا کہ میں اس دکھ پہ پہنچوں، سب آئے ہوں گے، سب کے ساتھ دکھ شیئر کروں. یہ چیزیں ذہن میں بٹھا لیں، اپنے پلاننگ کا حصہ بنا لیں. ہر خبر انہیں ضرور دیں، ہاں نیگیٹو اور ٹینشن کی نہیں. اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں یا آپ کو جانا پڑ گیا ہے تو فون ضرور کریں. اب تو بہت انٹرنیٹ کی سہولت ہے نا، اس پہ بھی آ جاتا ہے، کیمرے میں بھی، ویڈیو کال میں بھی، اسکائی لیب بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اتنے نہ مصروف ہو جائیں کہ ہفتے ہفتے کا ناغہ پڑ جائے. جب وہ نہیں رہتے نا تو پھر انسان روتا ہے کہ آج کاش ہوتے تو میں انہیں بتاتا کیا کچھ ہے میرے دل کے اندر. آج وہ ہیں تو بتا دیں نا. اس دن کا انتظار کیوں کرتے ہیں آپ کہ جب وہ نہیں ہوں گے اور آپ بیٹھ کے پچھتائیں گے؟ خدا نہ خواستہ آپ ابھی بتا دیں نا. والدین کو یہ محسوس کروائیں کہ وہ ہر معاملے اور ہر مشورے میں ہم ان کے محتاج ہیں، ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. میں نے جیسے پہلی کلاس میں کہا تھا، انہیں چلتی پھرتی لاشیں نہ بنائیں. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو احترام کس کو سمجھتے ہیں کہ بہترین بیڈ روم، بہترین قسم کی ٹرالی سجی ہوئی، بہترین نرسیں، بہترین میڈ، اور آتے جاتے ہوئے دروازے میں کھڑے ہو کے سلام، جیسے کسی زیارت پہ نہیں ماتھا ٹیکتے، اور آتے ہوئے بھی سلام. اب وہ سارا دن کس حال میرے نہیں پتا. وہ انسان ہے، مورتی نہیں ہے. انہیں زندہ لاشیں نہ بنائیں. انہیں بتائیں کہ ہم ابھی بھی آپ کے مشورے کے بغیر نہیں چل سکتے. گرمی کا موسم آ رہا ہے یا سردی کا، پہلے اپنے والدین سے کہیں چلے نا بازار. وہ کہیں گی بڑے سوٹ ہیں، میں نے کیا کرنے ہیں، وہی چل جائیں گے. کہیں دے دیں کسی کو، صدقہ کر دیں، پہنا دیں کسی کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیا سوٹ پہنوں اور آپ وہی پرانے پہنیں؟ ساتھ لے کے جائیں، یا پھر بتائیں ہی نا، پہلے لے جائیں، وہاں جا کے کہیں چلیں آپ سلیکٹ کریں. جیسے میں نے کہا تھا نا، یہ نہیں کہ جو بہتر لگتا ہے لے آئیں اور سلوا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے. ایسا نہیں کرنا. اور کسی وجہ سے وہ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے نہ جا سکیں تو بہترین چیز خرید کے ان کے لیے لائیں، کیونکہ انہوں نے اپنا بہترین وقت آپ کو دیا ہے، اپنی ساری زندگی کا سرمایہ انہوں نے آپ پہ لگا دیا ہے، اپنی جوانیاں آپ پہ کھپا دی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس طرح ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ان کے منہ اور دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہیں. ہماری استاذہ، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، وہ کہتی تھی کہ اپنے والدہ یا والدین میں سے یا دونوں ہیں تو کبھی ان کے سامنے اپنی چیزیں رکھ دیں اور کہیں امی آپ کو جو پسند ہے آپ اٹھا لیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم اپنی والدہ کی انگوٹھیاں اور اس طرح کی چیزیں لے کے پہن لیتے تھے تو وہ کہتی تھی پہننے دے، انہی کی ہے نا. کیوں؟ وہ کہتی تھی ہماری ہیں، ان کی ہوتی تھی. کہتی تھی انہی کے لیے بناتی ہوں، انہی کے کام آئے گا، لے لو، کل تم نے ہی لینی ہے نا. آپ بھی کہیں یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے نا، آپ ہی نے دیا ہے. دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ کی دعاؤں سے ملا ہے. آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ آج میں اس قابل ہوں، کما سکتا ہوں یا کما سکتی ہوں. یہ کیا بات ہم نے نکال رکھی ہے کہ 1000 روپیہ مہینہ دے دینا یا 500 دے دینا، یا بہت جو امیر ہیں 5000 ان کے ہاتھ میں دے وہ واپس کر دیتے ہیں، کہتے نہیں بیٹا آپ خوش رہیں. میں پڑھ رہی تھی، بلکہ لیکچر سن رہی تھی، ہمارے اسکالر ہیں جو پاکستان کے، قاسم علی شاہ ہیں، تو انہوں نے یہی بتایا اپنے کسی دوست کا کہ وہ اپنی والدہ کو 1,00,000 روپیہ اور گاڑی اور ڈرائیور، اور میں نے پوچھا کہ وہ کیا کرتی ہیں، انہوں نے کہا میں کیوں پوچھوں وہ کیا کرتی ہیں، جو مرضی کریں.
کیونکہ ہم نے اپنے ماں باپ کے بہت پیسے اڑائے ہیں. وہ تو ہم سے نہیں پوچھتی تھی کہ کہاں اڑائے ہو، تو میں کیسے پوچھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ سے کہ آپ کہاں لگا رہے ہو. تو ان کے لیے بہترین گاڑی ان کے دروازے کے آگے کھڑی، اور ڈرائیور کہ جو انہوں نے کیا کہاں جانا ہے، جائیں یا نہ جائیں، کھڑی رہنی چاہیے نا. کبھی سوچیں کہ کتنی خوش نصیب اولادیں ہیں جو اس طرح اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، خیر کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہنے والے، نیکی میں ہمیشہ سبقت لے جانے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اپنے وقت پر. پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. اب غور کیجیے اس جملے پہ. اللہ کے رسول نے نماز کے بعد جس نیک کام کو دوسرے نمبر پہ رکھا وہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے. جو مرضی آپ کریں، اذکار بھی کریں، تسبیحات بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، لیکن سب سے پسندیدہ عمل اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اپنے والدین کے ساتھ احترام سے پیش آنا، اور ان کی فرما برداری. کس چیز میں؟ جو وہ کہیں، ان کے احکامات کو ماننا. بڑوں کی غلطی کو غلطی کہنا بھی گناہ ہے، غلطی ہے، کیونکہ بڑی کوئی غلطیوں میں بھی بہت سی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے ان سوالات کے ذریعے اسلام کی راہوں کو مزید روشن کر دیا. بات والدین کے حقوق، ان کی عزت اور توقیر کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو چلیے ایک اور واقعہ سناتی ہوں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جامع بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نہایت ادب سے عرض کیا، میں غزوے میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ کی خدمت میں مشورے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے خیر خواہ اور معلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حل لک من امہ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جہمہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں زندہ ہے. کائنات کی سب سے سچی ہستی نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے. عربی زبان میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کو بر الوالدین کہا جاتا ہے. البر کا لغوی معنی صدق، اطاعت اور اصلاح ہے، اور اس کا الٹ عقوق ہے. تو یہاں پہ البر کا شرعی مفہوم بہت وسیع ہے. اس میں والدین کے ساتھ احسان کرنا، جن معروف کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو پورا کرنا، والدین کی عزت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خوشنودی کا آرزو مند رہنا، اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف رکھنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی نافرمانی سے بچنا، اور ان کو جو تکلیف اور پریشانی لاحق ہو اسے دور کرنا بھی شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، البر حسن الخلق، نیکی کرنا حسن اخلاق میں سے ہے. اس لیے والدین کو راضی رکھنے کے لیے اسی طرح آپ مواقع ڈھونڈیں جس طرح ہم بچوں کو مواقع ڈھونڈتے ہیں. بچوں کو سرپرائز بہت پسند ہوتا ہے نا، چاہے چھوٹی سی چیز ہے کہ آج یہ کرو یا کل دن یا فلاں دن آپ کو ایک سرپرائز دوں گی. بچے بڑے پھر ایکسائٹیڈ ہو کے پھرتے رہتے ہیں. اور ویسے بھی اچانک کوئی سرپرائز دے تو بہت اچھا لگتا ہے، اس کی خوشی بہت بڑھیا ہوتی ہے. آپ بھی اپنے والدین کو موقع کی مناسبت سے سرپرائز دیں. اچانک ان کے سامنے ان کی پسند یا ضرورت کی چیز رکھ دیں. باتوں باتوں میں اگلوا لیا کریں، وہ ایسی سمپل سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز ہونی چاہیے گھر میں، یہ میرے کمرے میں ہونی چاہیے،
یا یہ چیز ہوتی تھی تو میں بڑا آسانی ہمیں ہوتی تھی، تو باتوں باتوں میں ذرا اگلوا لیں کیا کہتے ہیں، کیا باتیں ان کی، کیا ٹاک ہے، اچانک پھر سرپرائز دیں، نہایت ادب اور احترام سے بتائیں اماں جان ہے یا ابا جان ہے میں بازار میں تھا یا ہم بازار میں تھے، اچانک یہ چیز پہ نظر پڑی، میرے دل کو بھاگی اور میں نے کہا یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، اس لیے میں نے آپ کے لیے خرید لی، مجھے یقین ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس قسم کے کاموں سے والدین کو بےحد خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو میری معلوم ہے چوائس۔ آپ دیکھیں میری والدہ کو ابھی تک پتہ ہے کہ میں کون سا کھانا پسند کرتی ہوں یا کس کلر کا کپڑا پسند کرتی ہوں، اور ہم بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ماں کو کون سا کلر پسند ہے۔ سب کا یہی المیہ ہے نا، کیا خوراک پسند ہے، کیا چیز وہ پسند کرتی ہے، کس چیز سے وہ ناراض ہوتی ہے۔ ہم نے تو سمجھا وہ ڈمی ہے، اب بس ایک طرف بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں۔ اس لیے ماؤں کو تو ہر وقت پتہ ہوتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے ہماری ماں کس چیز سے خوش ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے جیسے میں نے کہا کہ ایسے کام کریں جس کی وجہ سے انہیں خوشی محسوس ہو۔ جب کبھی آپ کو سفر پہ جانا ہو لازماً ماں کو فون کر کے، ماں باپ کو فون کر کے، اگر آپ دوسرے شہر میں ہیں یا بیٹیاں جیسے بیاہی ہوتی ہیں لازماً فون کریں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، چاہے پکنک کے لیے جا رہے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر کوئی ایسا سفر ہے جو کافی مہینوں کا ہے تو پھر مل کے جائیں، پاس بیٹھ کے جائیں، دعاؤں کا کہہ کے جائیں۔ یقین رکھیں سفر کی مشکلات سے آپ محفوظ رہیں گے، راستے کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، کیونکہ جن کے سر پہ ماؤں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے۔ آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں آپ کی ان باتوں سے، اور پھر یقیناً وہ دعائیں کریں گے، ویسے بھی ماں باپ کرتے ہیں، لیکن آپ ان دعاؤں کے حقدار بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جب آپ واپس بھی آئیں تو پہلا فون والدین کو کریں، اور اگر کہیں قریب ہیں تو پہلے ان کے پاس چلے جائیں کہ پھر میں پیکنگ کھولیں گے ہم، پھر گھر کو صاف کریں گے، پہلے آپ سے مل لیں۔ ہاں ان کی صحت کا خیال ضرور رکھیں، ان کے ٹائم ٹیبل کا، بیمار بھی ہوتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اس وقت جائیں جب وہ پرسکون ہو، ان کے پاس بیٹھیں، پہلے ان کا سارا پوچھیں کہ آپ کیسے رہیں بعد میں، اور پھر اپنے سفر کے حالات بتائیں اور پازیٹیو حالات سارے بتائیں، کوئی ایسی ٹینشن والی خبر نہ دیں۔ جہاں کہیں آپ جا رہے ہیں دوران سفر بھی اگر زیادہ دنوں کا سٹے ہے تو والدین کو ضرور فون کرنا ہے، وہ فون کو بار بار دیکھتی ہیں، بار بار۔ ہماری ایک ریلیٹیوز ہیں تو جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو میں تعزیت کے لیے ان کے پاس بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ میں روز ان کو ایک فون کرتی تھی، تو 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ اوپر نیچے ہو جائے یا 5 منٹ تو اپنے بہوؤں کو کہتی تھی فون اٹھا کے دیکھو خراب تو نہیں ہو گیا، دیکھو پیچھے سے کوئی تار تو نہیں بچوں نے نکال دی۔ انہوں نے کہنا ہے ابھی نہیں آیا، آ جائے گا، ابھی 2 منٹ تو اوپر ہوئے ہیں، پھر وہ آ کے فون کے پاس بیٹھتی تھی آج بج کیوں نہیں رہا، تو پھر کہتی اتنے میں 2 یا 3 سیکنڈ آگے پیچھے ہو تو میں ملاتی تھی، تو میری بھابیاں کہتی تھی اب وقت پہ ملایا کریں، آنٹی بار بار چکر لگاتی ہے فونوں پہ۔ اب سوچیں ماں کیا ہوتی ہے، باپ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، باپ صرف اظہار نہیں کرتا۔ تو آپ کی آواز سن کے ناقابل بیان مسرت ان کو ہوتی ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محسوس کیا کریں ان چیزوں کو، دیکھا کریں جب آپ ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، اور جب آپ دور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ہاتھ اور ماتھا چوما کریں، ممکن ہو تو پاؤں بھی چومیں، کوئی منع نہیں کیا گیا۔ ان کے پاؤں اپنے گالوں پہ بھی رکھیں، آپ ان کو ہلکا ہلکا تھپتھپائیں بھی، ان کے ساتھ محبت والا برتاؤ کریں۔
جن لوگوں نے اپنے والدین کی عزت اور توقیر کی، ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما، ان کی اولاد بھی اپنے والدین کی عزت اور توقیر کرتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی عزت اور توقیر کی، ان کے ہاتھوں اور سر کو چوما، آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھ چومتی ہے۔ یہ اپنے ہاتھ کا بویا ہوا ہوتا ہے نا، جو آپ بوئیں گے کل وہ کاٹیں گے۔ جو بچے آپ کو کرتے دیکھیں گے وہی وہ بھی کریں گے نا، جب آپ نہیں کرتے تو وہ کیوں کریں گے ایسے؟ آپ اپنے اولاد کو اپنی دادی دادا، نانی نانا، دیگر عزیز و اقارب کے بارے میں بتائیے، ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ان کو بیان کریں، ان کے دل میں ان کی محبت پیدا کریں، ان کے سامنے اپنے والدین کی خدمت کریں تاکہ آپ ان کے لیے نمونہ بن سکیں۔ اپنے والدین کی ضروریات زندگی خود اپنے ہاتھوں سے پوری کریں۔ وہ کرتے تھے نا، ماں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے میں خود کروں گی، کوئی کرنے لگے کہ رک جاؤ میں خود کروں گی۔ آپ کو کیسے سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ آپ دوسروں کے حوالے کر دیں؟ مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے، بیٹے اور بیٹی میں۔ نہ ہم کہہ سکتے ہیں جی بیٹے کا فرض ہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی خدمت بیٹیاں کریں، عورتوں کا کام ہے۔ گھر میں بیٹے ہیں نا، بہوؤں پہ نہ ڈالیں، بیویوں پہ نہ ڈالیں، خود بستر بنائیں ماں کا، سونے سے پہلے آئیں جھاڑیں چادر۔ اچھی ہوتی ہیں بھابیاں بھی، بہویں بھی، آپ کریں گی تو وہ کہیں گی آپ ہٹے ہم کر دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتی تو آپ ان کو نہ بلیم کریں، آپ کو انہوں نے پالا پوسا ہے ماں نے۔ ان کے والد ہیں، والدہ، ان کے جوتے صاف ستھرے کر کے پراپر ڈراز میں رکھیں، ان کے کپڑے وقت پہ استری کر کے الماری میں لٹکائیں یا لٹکوائیں، کام والیاں اگر لگی ہوئی ہیں۔ ممکن ہے گھر میں نوکرانی ہو یا آپ کی بیٹی یا بیوی یہ خدمت انجام دے، مگر والدین کے یہ ذاتی کام کر کے جو مزہ آپ کو ملے گا وہ دوسروں کے ہاتھوں سے آپ کو کبھی میسر نہیں آئے گا۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے والدین کے کس حد تک قریب ہوتے ہیں۔ ان کی چیزوں کو وقت پہ ترتیب دیں۔ اگر ان سے وعدہ کیا کہ میں فلاں وقت آؤں گا تو اسے ہر حالت میں پورے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو اطلاع دیں، نہیں تو وہ تو بیچارے انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ زندگی میں آپ کو یقیناً بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں، آپ اس ترقی اور کامیابی کو ہمیشہ اپنے والدین سے منسوب کریں کہ ان کی دعاؤں سے، ان کی اعلیٰ تربیت کے نتیجے میں آج میں اس مقام پہ ہوں۔ والدین کو ان باتوں سے بڑی خوشی اور فخر کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کے نتائج اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کی تمام تر کامیابیاں والدین ہی کی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔